یہ واقعہ ہے آج سے کوئی 12-15 سال پہلے کا۔ چھوٹے سے لمحے میں غصے بھرا وہ لمحہ تھا اور کسی کی زندگی بھر کی خوشیاں اس نے ختم کر دیں۔ ایک طلاق ہوئی، ایک چھوٹے سے جھگڑے، اور اس کی جھگڑے کی بنیاد تھی خود پر اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پانا، اور کس کی وجہ سے ہوا یہ پورا میں آپ کو قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر بات ہے جس کے لیے اس واقعے میں لیسن ہے وہ لیسن لے گا، وہ تنقید کرنے والے تنقید ہی کرتے ہیں، خیر ان کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ 10-15 سال پہلے کی بات ہے، ہم فیڈرل وی ایریا کراچی میں رہتے تھے، اور وہاں پر ایک فیملی جہاں لڑنے جھگڑنے کے لیے مشہور تھی، وہیں وہ بہت پڑھی لکھی فیملی تھی، مانا جاتا تھا ان کو۔ تو 2-3 بھائی تھے، ان میں ایک دوست جس کا نام میں فرضی لے رہا ہوں، مطلب یہ کیونکہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے، اصل نام نہیں لے سکتا، فرضی نام اس کا طارق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ طارق کے 2-3 بھائی بھی تھے، ان کے والد صاحب، اچھا ان کے والد صاحب بھی بڑے جھگڑالو اور غصے والے مشہور تھے، بڑے شارٹ ٹیمپرڈ تھے، اور وہ تمام بھائی بھی۔ ان کی ایک بہن تھی، اور ان دنوں اس کی شادی ہوئی، اور اس کی شادی طلاق میں کوئی چند مہینوں کا ہی فرق تھا، اتنی جلدی طلاق ہو گئی، اور یہ واقعہ بھی اس طلاق سے متعلق ہی ہے۔ ہوا کیا تھا کہ وہ لڑکی ایک دن سننے میں آتا تھا کہ اس کے اپنے شوہر سے جھگڑے رہتے تھے، اور ایک دن وہ لڑ جھگڑ کر اپنے گھر آ گئی۔ اس دن چھٹی کا دن تھا، سنڈے تھا غالباً، اور وہ گھر آئی، اس نے ماں کو سارا قصہ بتایا۔ کسی بھی بات میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اور مجھے نہیں پتا وہ ریزن کیا تھا، ہو سکتا ہے ریزن بہت بڑا، ہو سکتا ہے ریزن بہت چھوٹا ہو، لیکن اس لڑکی نے آ کے صرف یہ کہا کہ میں کچھ دن اپنے گھر پہ رہوں گی۔ اس نے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ مجھے طلاق چاہیے یا یہ ہوا یا وہ ہوا۔ یہ بات طارق کے ابا کے کان میں پڑی، طارق اور جو 2-3 بھائی تھے ان کے کانوں میں بھی پڑی اس کے، اور وہ تمام لوگوں نے کہا کہ ہم بات کر آتے ہیں کہ جی اس طرح کیسے، اور وہ بات کرنے بظاہر مصالحت کے عمل کے لیے اپنے داماد کے پاس چلے گئے اپنے بیٹوں کے ساتھ، اس میں طارق بھی شامل تھا۔ طارق اس وقت ٹین ایج میں تھا، اور اس کے باقی بھائی بھی ارلی 20s یا ٹین ایج میں ہی ہوں گے۔ تو وہاں گئے، اور وہاں کسی بات پر طارق کے ابا کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے اپنے داماد کا گریبان پکڑ لیا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، طارق کے ابا نے اپنے داماد کو مارنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان بھائیوں نے بھی اپنے ابا کا ساتھ دیا بجائے اس کے کہ بچاتے۔ ان تمام لوگ جو ویسے ہی وہ شارٹ ٹیمپرڈ مشہور تھے، غصے پہ قابو نہ رکھ پانے کی وجہ سے مشہور تھے، انہوں نے اپنے داماد کو مارا اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے، اور اس کے بعد معاملہ سلجھنا کیا تھا، سنبھلنا کیا تھا۔ وہ لوگ گھر آئے، اور جب گھر آئے اس کے چند دنوں بعد طلاق نامہ بھی، یعنی کہ ان کی بیٹی کے لیے طلاق نامہ بھی گھر پر آ گیا۔ اور اس کے بعد اچھا ان دنوں میں وہ لڑکی ایکسپیکٹ کر رہی تھی، معاملہ کچھ عرصے میں طلاق کی طرف چلا گیا۔ یہ سارا قصہ میں آپ کو یوں سنا رہا ہوں کہ آج سے چند مہینوں پہلے طارق، میں پھر بتا رہا ہوں، فرضی نام ہے، فیڈرل بی ایریا کا یہ واقعہ ہے۔ طارق میرے ساتھ ایک چائے کی ہوٹل بیٹھا تھا کراچی میں، آپ کو پتا ہے چائے کی ہوٹل کا ایک کلچر ہے، اور کافی ندامت کے آثار اس کے چہرے پر عیاں تھے، اور میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہہ رہا ہے یار، اچھا میں آپ کو بتا دوں طارق اور اس کے 2-3 بھائی اب میچور ایج میں آ گئے، ظاہر بات ہے 40s میں ہے اپنے، تو آپ کو پتا ہے ایک میچورٹی ہوتی ہے، غصے میں بھی تھوڑی کمی آ گئی ہے، تھوڑے دھیما لہجہ ہو گیا ہے، عقل مند ہو گئے ہیں، شعور آ گیا ہے، والد صاحب کا ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہہ رہا ہے یار میں اپنی بہن سے آج بات کر رہا تھا، اور وہ بیٹھی ہوئی سبزی کاٹ رہی تھی گھر میں پکانے کے لیے۔ اچھا ان کی بہن نے پھر شادی نہیں کی، ان کا بیٹا ہے اب سے ہوگا 12-13 سال کا بیٹا ہوگا جب اس کو پریگننٹ تھی، اور یہاں سے 12-13 سال پرانا ہی واقعہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یار میری بہن نے دوبارہ شادی نہیں کی، اور ہمیں بڑا فخر تھا، میں اپنی بہن سے یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم اچھے سے مہنگے اسکول میں آپ کے بیٹے کو پڑھا رہے ہیں، اور ماشاء اللہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور یہ اور وہ نا۔ تو کہہ رہا ہے میری بہن نے پوری بات سنی، اور اس کے بعد ایک جملہ کہہ کر وہ اٹھ گئیں کہ میری زندگی واقعی بہت بہتر ہوتی کہ اگر آپ لوگ اس دن صبر کر لیتے۔ کہہ رہا ہے یار اس جملے نے مجھے توڑ دیا، اور مجھے احساس ہوا کہ میں جو سینہ ٹھونک کر اپنی بہن کو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو ہم نے تمہیں ایک ظالم شخص کے چنگل سے بھی نکال لیا، وہ تمہارا جو شوہر تھا، اور تمہارے بیٹے کو بھی ہم اچھے طریقے سے پال رہے ہیں۔ تو اس کی بہن نے ایک جملے میں اس کا سارا غرور توڑ دیا کہ بھائی آپ غلط تھے، میرے والد صاحب غلط تھے، آپ تمام بھائی میرے غلط تھے، آپ لوگوں کا غصہ غلط تھا۔
اب ظاہر بات ہے کچھ چیزیں اس میں انکہی ہیں، اس انکہی کو سمجھنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں 2-3 چیزیں، ایک تو یہ کہ مصالحت کا کردار جب آپ ادا کرنے جائیں تو آپ کو خود پر کنٹرول ہونا چاہیے، کڑوی سے کڑوی بات سننے کا بھی ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہاتھ چھوڑ ہیں اتنے زیادہ، آپ کو غصہ اتنی جلدی آتا ہے، تو کبھی بھی آپ کو مصالحت کے کردار کو اپنانا نہیں چاہیے، خاص طور پہ جب آپ اتنے نازک رشتے کے لیے بات کرنے جا رہے ہوں۔ دوسری بات دیکھیں، یہ آرگینکلی نیچرلی جو میاں بیوی کی زندگی ہے نا، وہی نارمل ہے۔ ادھیڑ عمر یا مڈل ایج یا نوجوان لڑکی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہ رہی ہے، یہ نارمل نہیں ہے۔ اس کی نیڈز ہیں، اس کی ایموشنل نیڈز ہیں، وہ اچھی زندگی ایک کپل کی صورت میں ہی مل سکتی ہے۔ تو میں نے اس سے سبق یہ سیکھا کہ میاں بیوی کے بیچ میں ہر کوئی شخص، چاہے شوہر کے رشتہ دار ہوں، ماں باپ بہن بھائی ہوں، یا لڑکی کے ماں باپ بہن بھائی ہوں، ہر کوئی تیسرا ہوتا ہے۔ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، انٹل انلیس کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس میں irreversible ہو جاتی ہے سچویشن، آپ خود بات کریں۔ پھر رہنا ہے نہیں رہنا، یہ بھی آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ کسی اور کی وجہ سے، کسی اور کے غصے کی وجہ سے، کسی اور کے امیچور بیہیویئر کی وجہ سے آپ کی زندگی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔